به نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإن عرف الفسق ترك. بات ہماری چل رہی تھی اس فیصلے کے بارے میں کہ پیچھے سے پورا رب دے رہا ہوں. مدعی پر آ گیا تھا کیا چیز؟ معاملہ نہیں، انکار نہ لے آئے. معاملہ پہنچا تھا مدعی پر بعد نقول المنکر، منکر کے نقول اور انکار کرنے کے بعد معاملہ پہنچا تھا مدعی پر. مدعی نے کہا کہ آگا میرے پاس بینہ ہے، میں بینہ حاضر کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ وہ بینہ لے آیا، مدعی بینہ لے آیا. یہ درمیان میں کیلو کال گزر چکی ہے بینہ کی. اچھا، بینہ لے آیا تو سابقہ ایک صورت پیچھے گزر چکی ہے، یہ دوسری صورت آج سے شروع کر رہے ہیں. پیچھے ہیڈنگ ہوئی وَإِنْ أَحْضَرَهَا وَعَرَفَ الْحَاكِمُ الْعَدَالَةَ، دیکھ لیا پیچھے. مدعی نے بینہ کو حاضر کیا اور حاکم نے کیا کیا؟ قاضی صاحب کو ان کی عدالت کا علم ہو گیا کہ یہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. جو بینہ ہیں یہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. تو حکم کیا تھا؟ حاکما بشہادتہما بعد التماس المدعی. تو جب حاکم کو پتہ چل گیا کہ یہ بینہ کیا ہیں؟ عادل ہیں، تو انہی کی گواہی کے مطابق گواہی کے بعد کیا کرے گا؟ مدعی التماس کرے گا قاضی صاحب کو کہ قبلہ اب آپ کو ان کی عدالت کا پتہ چل چکا ہے، یہ گواہی دے چکے ہیں، اب بسم اللہ فیصلہ میرے حق میں فرما دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا مدعی فیصلہ کر دے گا. یہ پہلی صورت کیا تھی؟ سوری، وہی تو آپ کے لیے واضح ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ قاضی صاحب کیا کریں گے فیصلہ. یہ پہلی صورت کیا تھی قبلہ؟ کہ مدعی نے بعد انکار الغریم، غریم ہی منکر کے انکار کے بعد مدعی نے بینہ حاضر کیے. ٹھیک ہے نا؟ اور بینہ کی عدالت کس کے نزدیک ثابت ہو گئی؟ قاضی صاحب کے. قاضی صاحب نے عدالت بینہ کے بعد اسی شہود کی شہادت کے بنا پر فیصلہ کر دیا. اب دوسری صورت وَإِنْ عَرَفَ الْفِسْقَ، عدالت نہیں، پہلی صورت میں کیا تھا؟ بینہ عادل تھے اور اس کی عدالت کا علم تھا کس کو؟ قاضی کو. دوسری صورت قبلہ چل رہی ہے آج سے. وَإِنْ عَرَفَ الْفِسْقَ، اگر بینہ کی فسق جان لے کون؟ حاکم. حاکم کو علم ہو جائے بینہ کیا ہے؟ فاسق ہیں. یہ دوسری صورت ہے. تو کیا کرے گا؟ تارا کا، ہاں ترک کر دے گا ان کی گواہی کو. حاکم ترک کر دے گا. واضح. ولا یطلب التزکیہ، تزکیہ بھی طلب نہیں کرے گا. کس سے؟ من المدعی. ولا یطلب الحاکم القاضی، قاضی التزکیہ من المدعی. کس کے لیے؟ للبینہ. کیوں بھائی، کیا کہنا چاہتے ہیں قبلہ؟ تزکیہ طلب نہیں کرے گا، واضح ہوا آپ کے لیے؟ کیا مطلب؟ ہم مزید تصدیق اب طلب نہیں کرے گا جب اسے علم ہے کہ یہ دو فاسق ہیں. اب مدعی کو یہ نہیں کہے گا کہ مدعی تیرے یہ دو گواہ فاسق ہیں، اگر تو ان کی عدالت پر کوئی ثبوت دینا چاہتا ہے تو دے. نہیں، اپنے علم کی بنا پر جب اس کے علم میں یہ ہے فاسق ہیں تو ترک کر دے گا. ٹھیک ہے نا؟ فاسق سے تذکیہ لے لیں گے یا فاسق کے بارے میں تذکیہ؟ فاسق کے بارے میں. بینہ تو ہیں فاسق ہیں. اب ان فاسقوں کے جو اس کے علم میں فاسق ہیں، اب قاضی اس مدعی کو یہ نہیں کہے گا کہ تو جو دو گواہ لے آئے تھے یہ دو فاسق ہیں میرے علم کے مطابق، اور تو کیا کر، اگر کوئی ان کی عدالت پر ثبوت دینا چاہتا ہے تو دے. نہیں، یہ نہیں کہے گا. ان کی عدالت ترک ہو جائے گی یا فیصلہ ترک کر دے گا قاضی اپنا؟ ہاں جی، عدالت ان کی شہود کی گواہی ترک ہو جائے گی. جب گواہی ترک ہوگی تو فیصلہ ختم.
فیصلہ خود بخود اٹھ جائے گا پھر، ٹھیک ہے نا. منکر تو انکار کر چکا ہے قبلہ، اصل تو منکر انکار کر چکا ہے، اب بینہ پہ ہی فیصلہ ہونا تو وہ بینہ فاسق نکلے ہیں تو فیصلہ ختم ہو گیا. ولا یطلب التزکیہ لان الجارح جارح مقدم، کیونکہ جارح یہاں جاہر سے مراد کیا ہے؟ علم القاضی، قاضی کا علم مقدم ہے. قاضی کا علم کس بارے میں؟ بفسقہما، ان گواہوں کے فسق کے بارے میں قاضی کا جو علم ہے وہ مقدم ہے. کس چیز پر؟ اس چیز پر کہ وہ مدعی سے مانگے کہ تو کیا کر، کوئی گواہ لے، ان کی عدالت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت لے. نہیں، اپنا علم اس کا مقدم ہے، اپنے علم کے مطابق آگے کام چلائے. یعنی اگر وہ لے آئے تب بھی فوقیت نہیں دی جائے گی، کوئی نہیں دی جائے مدعی کا یعنی گی، ٹھیک ہے نا. تزکیہ نہیں سنا. اسی کا علم کیا ہے؟ کافی ہے، صحیح. مقدم ہے. یہ دوسری صورت ختم ہوئی. جی. دوسری صورت کیا تھی؟ کہ جب فسق کا علم ہو جائے، عدالت جو ہے قاضی کو کس چیز کا علم تھا؟ فسق کا علم ہو جائے. احسن. تو پہلی صورت کیا تھی؟ قاضی کو عدالت کا علم تھا. ڈھیلے ڈھیلے کیوں؟ پہلی صورت میں قاضی کو عدالت بینہ کا علم تھا، دوسری صورت میں قاضی کو فسق کا علم ہو جائے. فسق کے بینہ کا علم تھا. اب تیسری صورت، وَإِن جَاهِلَ، اگر قاضی جاہل ہو، جاہل ہو. کس چیز سے؟ حالہ، بینہ کی حالت سے، پتہ نہیں یہ فاسق ہیں یا عادل ہیں، جاہل ہے نا. جی. اب کیا ہوگا نتیجہ؟ استزکا، تزکیہ طلب کرے گا، باب استفال سے طلب کے معنی میں کیا کرے گا؟ کون طلب کرے گا؟ قاضی. ہاں آگے خود ہے، اے طلب من المدعی، کا حاکم طلب کرے گا من المدعی، مدعی سے تزکیتہا، ان بینہ کا تزکیہ. جیسے کہے گا ہاں بھئی مدعی، تیرے ان بینہ ان گواہوں کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ یہ عادل ہیں یا فاسق ہیں، ان کی عدالت پر کوئی ثبوت دینا چاہتا ہے تو بسم اللہ دے، ٹھیک ہے نا. فَإِن زکاہا، اگر کوئی عادل گواہ، ان زکاہا بشاہدین، مدعی ان بینہ کا تزکیہ کرے دو اور گواہوں کے ذریعے سے. مدعی. یہ ترجمہ سن لیں پھر سمجھاتا ہوں کیا کہنا چاہتا ہے. فَإِن زکاہا، ہاں کی ضمیر بینہ کی طرف جا رہے، بشاہدین، اگر شاہدین دو اور گواہ ہیں، یہ ان دو گواہوں کے ذریعے سے تزکیہ ہو رہا ہے، بینہ جو پہلے دو گواہ کھڑے ہیں ان کا، علی کل من الشاہدین، دو گواہوں کے ذریعے سے ان دو گواہوں میں سے ہر ایک کا کیا ہو رہا ہے؟ تزکیہ ہو رہا ہے. جی. کون سے وہ دو گواہ اوپر والے ہیں؟ یا عرفان العدالت، جو عدالت کو کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک، جو جانتے ہیں عدالت کیسے ثابت کی جاتی ہے، وہ مزیلہا، اور عدالت کیسے زائل ہوتی ہے یہ بھی جانتے ہیں. اثبتہ، یہ بعد میں لے آتے ہیں، پہلے سمجھ لیں کیا کہنا چاہتے ہیں. اثبتہ حکم ہے، قبلہ کہنا یہ چاہتے ہیں. مسئلہ کیا تھا؟ قاضی کو نہیں پتہ یہ جو دو عادل گواہ لے آیا، یہ دو گواہ لے آیا ہے نا مدعی، جی. پتہ نہیں یہ عادل ہیں یا فاسق ہیں. مدعی کو کہے گا ہاں بھئی ان کی عدالت پر کوئی ثبوت لے آنا چاہتا ہے تو لیا. وہ گیا دو اور عادل پکڑ کر لے آیا. علا قول اگر یہ عادل ہوئے تو پھر وہ اور عادل بنے. دو عادلوں کو لے آیا جو ان دو گواہوں کو جانتے تھے، ان کی عدالت کو جانتے تھے. مدعی ہیں مدثر صاحب، جی. گواہ ان کے ہیں آپ دونوں. جی. آپ دیکھ رہے تھے جب مدثر صاحب نے مجھے کیا دیے تھے؟ پیسے دیے تھے، جی. ٹھیک ہے نا. مدثر صاحب مجھے پکڑ کے لے گئے کہاں؟ میں مدعا علیہ ہوں، کہاں لے گئے؟ قاضی کے پاس. قاضی صاحب نے کہا کہ مدثر صاحب گواہ دے. گواہ آپ دو تھے، آپ دونوں کو گواہی کے طور پر پیش کر دیا. قاضی صاحب نے کہا مدثر صاحب یہ سید اور یہ جو شیخ ہے نا عادل ہیں یا عادل نہیں ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. مدثر صاحب نے کہا ٹھیک ہے قبلہ، میرے پاس اس واقعے کے گواہ یہی دو ہیں، لیکن ان کی عدالت کے لیے میں دو اور لے آتا ہوں. سید و شیخ لے آئے. یہ سید اور شیخ ان دو کی عدالت کو جانتے تھے. جی. صحیح. مدثر صاحب ان دو کو لے آئے جی. تاکہ ان دو کی عدالت ثابت ہو سکے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو سید اور شیخ ہیں یہ یعرفان العدالہ، ان کو پتہ ہے عدالت کا معنی کیا ہوتا ہے. وہ مزیل العدالہ کو ان کو پتہ ہے
کہ کس چیز سے کیا ہوتی ہے؟ عدالت زائل ہوتی ہے. ایسا نہیں. بعد والے جو گواہ وہ مطلق ہوں گے نا کیونکہ فَإِن زَكَّاهَا بِشَاهِدَيْنِ تزکیہ کیا اس نے بینہ کا بِشَاهِدَيْنِ عَلَى كُلِّ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ دو شاہدین لے آئے ان پہلے والے دو شاہدوں میں سے ہر ایک پر. یہ دو گواہ آپ میں سے ہر ایک پر گواہ ہیں. یہی دو ان پر بھی ہیں, یہی دو ان پر بھی ہیں. واضح ہوا قبلہ؟ بعد والے جو دو گواہ ہوں گے وہ مطلق ہوں گے, یعنی کہ جانتے ہوں گے عدالت کو زائل کیسے کیا جاتا ہے, یا فقط ان دو کے گواہ ہوں گے بس؟ کیا کیا میں نے؟ ان دو کے گواہ ہوں گے, ان کی عدالت ثابت ہونی چاہیے. نہیں, یہ مطلق آیا نا, وہ مطلق جانتے ہو کہ عدالت زائل کیسے ہوتی ہے, عدالت کا پتہ کیسے کیا جاتا ہے. یعنی عدالت کے رکھتے ہیں کلن یا نہیں رکھتے یعنی ہیں. وہ عدالت کے بارے میں جانتے ہیں. ہاں جانتے ہیں لیکن تو یہاں تو یہی ہے یعرفان العدالہ مطلقاً ہے یہاں. مطلقاً ہے. جی مطلقاً کیا بھائی یعنی مطلق ان کے اوپر گواہ بتا نہیں تو, بنتے. ہاں یہی ہے یعرفان العدالہ. پتہ نہیں آپ لفظ الٹ کہہ رہے ہیں. یعرفان العدالۃ و مزیلہا, ٹھیک ہے نا. جی تو اثبتہا تو کیا کیا جائے گا؟ عدالت صاحب عدالت حاکم اثبت الحاکم ہا عدالت البینہ, ٹھیک ہے نا جی. جب ثابت ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر حکم. ثم سأل الخصم عن الجر, پھر حکم سے پہلے ایک اور بات ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے عدالت ثابت ہو گئی آپ دو کی, ان دو کے ذریعے, اب قاضی صاحب کس سے پوچھیں گے؟ مدعا علیہ سے. مدعا علیہ, کیا تو ان دو کی عدالت کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اب یہ بات پوچھنا یا نہ پوچھنا؟ سمجھ آ گئی. ہاں جی, وہ کہتے ہیں نہیں سمجھ آئی. دیکھیں آپ مدعی تھے, یہ دو آپ کے کیا تھے؟ ان دو کی گواہ قاضی صاحب کے نزدیک ثابت نہیں تھی. انہوں نے کہا ان پر کوئی اور گواہ لیا جو ان کی عدالت کو پہلے ثابت کریں, ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ دو گواہ دے دیے, انہوں نے گواہی دے دی, ان دونوں میں سے ہر ایک کیا ہے؟ عادل ہے. اب قاضی صاحب مدعا علیہ کی طرف متوجہ ہوں گے. مدعا علیہ, چلو یہ ہو گیا یا میں ہو گیا, ٹھیک ہے نا. مدعا علیہ کی طرف قاضی صاحب متوجہ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. قاضی صاحب نے مدعا علیہ کو کیا کہا؟ مدعا علیہ کیا ان دونوں کی عدالت کے بارے میں, یا یہ جو دو کہہ رہے ہیں, یہ جو دو کہہ رہے ہیں, ان کی گواہی کے بارے میں, ان کی کلام کے بارے میں تو کوئی جرح کرنا چاہتا ہے یا جرح نہیں کرنا چاہتا؟ واضح اب ہوا جی. تو ثم سأل الحاکم, قاضی سوال کرے گا الخصم, خصم سے. کس سے؟ مدعا علیہ سے, منکر سے. کس کے بارے میں؟ عن الجرح, جرح کے بارے میں, کہ تو کوئی جرح کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا. یعنی ان کے خلاف تو کوئی بولنا چاہتا ہے یا نہیں بولنا چاہتا. فإن اعترف بعدمہ, اگر مدعا علیہ عدم الجرح کا اعتراف کر رہے, یہ جو کچھ کہہ چکے ہیں قبلہ صحیح کہہ چکے ہیں, میں ان کے خلاف میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, تو حاکم الحاکم کما مرہ, حکم لگائے گا جس طرح کے پیچھے گزر. کما مرہ یعنی بعد التماس المدعی, جیسے یہ کہے گا مدعا علیہ حاکم صاحب میں ان دو گواہوں کی جو کچھ کہا اس کے خلاف میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, فوراً مدعی مدثر صاحب کیا کہیں گے حاکم قاضی صاحب کو؟ قبلہ اب فیصلہ سنا دیں, ٹھیک ہے نا, التماس کریں. تو حاکم صاحب فوراً فیصلہ سنا دیں گے. اچھا, وَإِنْ اسْتَنْظَرَا, اگر استنظرا سے مدعا علیہ, اگر مدعا علیہ منکر مہلت مانگ لے. استنظرا اگر کیا کرے؟ مدعا علیہ مہلت مانگ لے, اس کا ترجمہ. تو کیا یعنی کس چیز میں مہلت مانگے گا؟ جرح کروں گا میں. آسان تو میں ان کا رد کروں گا, مجھے ٹائم دیا جائے سمجھنے کے لیے, جاننے کے لیے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں, یا اس کا رد میں کیا لے, مجھے ٹائم دیا جائے. تو کیا کیا جائے گا؟ امہلہ, تو حاکم اسے کیا کرے گا؟ مولا دے گا. کتنی؟ 3 ایام, 3 دن کی. واضح. فَإِنْ أَحْضَرَ الْجَارِ, اگر 3 دن کے بعد
مدعا علیہ کیا کر لے آئے، کوئی نہ کوئی چیز لے آئے ان کے خلاف، جی تو احضرہ یعنی مدعا علیہ حاضر کر دے، جارے سے مراد وہی مدعا علیہ منکر یہاں بن جائے، وہ جرح کرنے والا جارے یہاں مدعا علیہ مراد ہے، یہ کوئی نہ کوئی چیز حاضر کر دے تو نظرا الحاکم فی امرہی علی حسب ما یراہ من تفصیل و اجمال و غیرہما، تو اب حاکم کیا کرے گا، اس امر میں غور و فکر کرے گا، کیسے، علی حسب ما یراہ من تفصیل، تفصیل جارے کی دیکھے گا، ٹھیک ہے نا، کون سے الفاظ انہوں نے بیان کیے ہیں، کون سے یہ کر رہا ہے، کیا کیا باتیں انہوں نے کی ہیں، کیا کیا یہ کر رہا ہے، کون سی جگہ انہوں نے بیان کی ہے، کون سی کتنے پیسے انہوں نے کہا ہے اور کتنے، یہ سارا کچھ یہ اجمال اور تفصیل کیا غور و فکر کرے گا قاضی صاحب وغیرہ میں، اجمال تفصیل کے علاوہ یعنی سارے امور میں دقت کرے گا، خلاصتاً دقت سے کام لے گا۔ فَإِنْ قَابِلَهُ قَدَّمَهُ، اگر منکر کی جرح، اب دیکھیے گا قاضی صاحب، اب بہت مشکل مرلہ ہے قاضی صاحب پر، مدعی نے دعویٰ دائر کیا ہوا ہے، گواہوں نے گواہی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ دائرے دعویٰ کے الفاظ بھی قاضی صاحب کے پاس محفوظ، گواہوں کی گواہی بھی قاضی صاحب کے پاس محفوظ، مدعا علیہ کے جر بھی قاضی صاحب کے پاس، وہ کچھ لے آیا تھا ان احضر الجارے، یہ بھی لے آیا کچھ نہ کچھ ان کے رد میں، ان کا رد بھی قاضی صاحب کے پاس موجود۔ اب دیکھیے گا کیا بنتا ہے، فَإِنْ قَابِلَهُ، ان قابلہ یعنی حاکم قاضی، اگر قاضی قبول کرتا ہے ہو جرح مدعا علیہ کو، مدعا علیہ کی جرح کو، تو قدمہ علی التزکیۃ، یہ کہتا ہے واقعاً بھی تو جو باتیں کر رہا ہے تیری باتوں میں دم ہے، تو پھر قدمہ قاضی کیا کرے گا، مقدم کرے گا، ہاں مقدم کرے گا اس کی جرح کو علی التزکیۃ، اس کے تزکیہ یہ جو دو والے گئے تھے، احسن تم، ٹھیک ہے نا جی، لعدم المنافات، کیونکہ یہاں کوئی منافات اس کے ان کے جرح میں کوئی منافات نہیں ہے، اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے، یعنی مقدم کیا جا سکتا ہے، کیا معنی، یعنی جرح سنی جائے گی، لیکن اگر جرح یعنی حکم اس کے حق میں لگایا جائے گا، ترجیح اس کی طرف ہوگی، ہاں ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، تبھی تو ہوگا کہ جرح قابل قبول ہوئی، اگر ہاں جرح جی قابل قبول نہیں آسان ہوئی اگر قابل قبول ہوئی تو ہاں جی، فَإِن لَمْ يَأْتِ بِالْجَارِ، اگر جارے 3 دن کے بعد ہے پھر بھی خالی لوٹا، ٹھیک ہے نا جی، مطلق، بلکہ انہوں نے کہا مطلقاً او بعد المدہ، جارے جرح نہیں پیش کرتا مطلقاً یعنی ابتداءً کچھ نہیں پیش کرتا، وہ بعد المدہ یعنی 3 دن کی جو مدت ملی تھی اس کے بعد بھی خالی لوٹا، تو پھر حکم علیہ المدعا علیہ، مدعا علیہ کے خلاف پھر حاکم فیصلہ کرے گا، حکم القاضی علی المنکر علی المدعا علیہ بعد التماس المدعی الحکم، مدعی کی التماس کے بعد، سارا کچھ واضح ہوا یا نہیں؟ ہاں جی آگے، اچھا، وَإِنِ ارْتَابَ الْحَاكِمُ بِالشُّهُودِ، اگر حاکم، یہ چوتھی صورت بن رہی ہے کہ بلا، پہلی صورت حاکم کو عدالت کا یقین، دوسری صورت حاکم کو گواہوں کی فسق کا یقین، تیسری صورت حاکم ان کی عدالت اور فسق عدم عدالت دونوں سے جاہل تھا، چوتھی صورت وَإِنِ ارْتَابَ الْحَاكِمُ بِالشُّهُودِ، اگر حاکم کو شک ہو جائے ان گواہوں کی عدالت کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، اچھا، جو حالت کی صورت میں ان کو بالکل خانہ خالی ہے، پتہ نہیں یہ کون کیا ہے کون ہے، اب شک ہے، یعنی ان کے اندر کچھ نہ کچھ چیز عدالت کے بھی معلوم ہے، 50% عدالت ہے ان کے نزدیک ثابت آپ کی، اور 50% کیا ہے، عدم عدالت ہے، یہ مدعا علیہ کے ہوں گے یا مدعا کے ہوں گے، یہ جو ان کو شک ہو رہا ہے، کیا جو گواہوں میں شک ہو رہا ہے، گواہ کس کے ہوتے ہیں، ہمیشہ مدعی کے ہوتے ہیں گواہ،
मुद्दाला भी तो गवाह पिछले लेके आया ना अभी। वो मुद्दल थोड़ी लेके आया था। वो और थे, ये मुद्दई की बात चल रही है हमारी। व इन इरताब अल हाकिम बेशहूद, अगर हाकिम को क्या हो जाए, इरताब यानी शक हो जाए, किसके बारे में? शहूद के बारे में। मुतलकन, मुतलकन से क्या मुराद है? सवाउन इरताब अल हाकिम फी असल शहूद औ फी शहूद शाहिदैन, जी चाहे असलन इन दो में शक हो गया है या इन दो में शक हुआ है, जो उनकी दो की अदालत में चलते थे। नहीं बात है, या तो इन्हीं दो में इब्तदानी शक हो गया या इनसे जहल है हाकिम साहब, तो पता नहीं ये कौन है, ये कैसे हैं, जहल है, शक इनकी अदालत में हो गया है किबला साहब को, जो आगे इनकी आप दोनों की अदालत प्रूफ करने के लिए आए थे, जी बैना की अदालत जो प्रूफ करने के लिए जो गवाह आए थे, या उनमें शक हो गया, जो भी शक हो। फर्रा कहम इस्तेहबाबन, मुस्तहब ये है कि इन गवाहों को जुदा जुदा कर दे हाकिम, इनको अलग कर दे, सैयद को अलग कर दे, शेख को अलग कर दे, ठीक है ना। और फिर वसाअलहुम अन मुशख्खसात अल क़ज़िय्यत, इनमें से अलग अलग हर एक से सवाल करें। हाँ कज़िया के मुशख्खसात पूछे, खसूसियात पूछे, जो तुमने वाक़या देखा है उस वाक़े में क्या क्या पेश आया, सैयद साहब से अलग पूछेगा काजी साहब, और शेख साहब से अलग अकेले में पूछेगा, अलग अलग कमरे में। वाज़ेह हो रहा है कि बिला ज़मानन व मकानन, उनसे भी ज़माना पूछेगा, उनसे भी ज़माना अलग पूछे, उनसे मकान, उनसे भी मकान, किस ज़माने में कितने बजे ये वाक़या हुआ, कौन से दिन हुआ, कौन सी जगह हुआ, ये अलग अलग पूछेगा। वाज़ेह कि बिला वगैरह मिनल मुमय्यज़ात, ये ज़माने और मकान के अलावा मुमय्यज़ात, मसलन कितने पैसे थे, दिरहम दे रहा था, दिनार दे रहा था या रुपया दे रहा था, वो दिनार जो था वो अमाराती था या वगैरह, मसलन इराकी था, कुवैती था, कौन सा दिनार था, रुपया इंडियन था या पाकिस्तानी था, कौन सा था, ठीक है ना जी। फ़इन इख्तलफ़त अक़वालुहुम, किबला साहबान के अक़वाल मुख्तलिफ हो गए, ठीक है ना। साकतत शहादतहुम, तो इन किबला साहबान की शहादत क्या हो जाएगी, साकित। व युस्तहब्बु लहू इंद रैबत वअज़हुम, अब मुस्तहब लहू हाकिम के लिए, काजी साहब के लिए, इंद रैबत जब शक हुआ था इन पर, तो वअज़हुम इनको क्या करेगा, नसीहतें करेगा। व अमरहुम बितसब्बुत, और जब शक हुआ था और इनको हुक्म देगा कि अपनी अपनी बात पर क्या रहना, डटे रहना, ऐसा नहीं कि अलग कमरे में मुझे कुछ और बता रहे हो, उधर फिर मुकर जाओ, ठीक है ना जी। अच्छा, वाला अख्ज़ बिल जज़्म, और जज़्म को, हतमी बात को पकड़े रहना, जो यहाँ है वही वहां होनी चाहिए। वादे यहाँ तक हो गया या ना हो गया? जी वाज़ेह, बिल्कुल। आगे चलो फिर। व युक्रहु लहू लिल काजी, काजी के लिए क्या है कि बिला मकरूह है, अन युअन्निता अशहूद, शहूद को अनत करना मकरूह है काजी साहब के लिए, यानी अनत माना होता है मुशक्कत में डालना, ना ना जरूरी नहीं मारना, मुशक्कत इधर ज़ामत देना, ऐसे थे उल्टे उल्टे सवाल करे जो उन परेशान हो, ठीक है ना, या यूं करे, अगर वो साहिब आगे खुद कहेंगे, अगर साहिब इज्जत है तो इनको अकेला करना भी, ठीक है ना। सही नहीं है। अच्छा, व युक्रहु लहू लिल काज़ी अन युअन्नित शहूद, शहूद को क्या करना, मुशक्कत में डालना। कैसे, खुद आप कह रहे हैं युअन्नित क्या होती है, फरमाते ऐ युदखिला अलैहिम अल अनता, उन पर अनत को दाखिल करे, वह हुवल मुशक्कत, मुशक्कत को दाखिल करे। कब मकरूह है मुशक्कत दाखिल करना, इज़ा कानू मिन अहलिल बसीरत, जब अहले अज़मत हों, उलमाए फुक़हाए हौज़ा हों, तुलाबे हौज़ा हों, तो इनको मुशक्कत में डालना क्या है, मकरूह है काजी साहब के लिए। क्या, अब मुशक्कत कैसे, बेतफरीके, इनको अलग अलग कमरों में ले जाना ये मकरूह है, क्योंकि तुलाबे कराम है, ये इनके लिए मुशक्कत है ना, कि ज़हन में तो होगा पता नहीं शेख साहब क्या कहेंगे, शेख साहब के ज़हन में पता नहीं सैयद क्या कहेगा, ठीक है ना, ये मुशक्कत है। वगैरह ही या गैर तफरीक, तफरीक के अलावा किसी और तरह से, मिनत तहजीज,
او تحریر، تحریر دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. جی. تحزیز کے لحاظ سے بھی مشقت میں ڈالے نہ ڈالے، تحریر کے لحاظ سے بھی نہ ڈالے. تحریر تو واضح ہے لکھنا، جی ٹھیک ہے نا. اور تحزیز کا معنی ہوتا ہے شدت، شدت کرنا، ان پر سختی کرنا. بیٹھے اکٹھے ہیں لیکن سختی کر رہا ہے ان پر، سخت الفاظ سے بول رہا ہے. یہ بھی نہیں، مکروہ ہے. اہل عظمت عزت لوگوں کے لیے سختی کے ساتھ بھی قاضی نہ بولے، اور تحریر ان سے لکھوائے بھی نہ. جی. چلو بھائی لکھو لکھو، یہ بھی نہیں. واضح ہوا یا نہیں؟ یہ کسی طرح کی مشقت نہ ڈالے. وَيَحْرَمُ عَلَيْهِ أَن يُطَاعَ الشَّاهِدَ، اور حرام ہے کس پر؟ علیہ حاکم پر. ان یطاع شاہد، شاہد کو کیا کرے؟ طاعت کرے. طاعت معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل طاعت فی الکلام التردد فیہ، کلام میں جو طاعت ہوتا ہے اس کا معنی ہے کلام میں متردد کر دینا، مشوش کرنا. یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. ٹوکنا درمیان میں. جی. قاضی کے لیے حرام ہے کہ ان کو کیا کرے؟ تردد میں ڈالے گواہوں کو. واضح؟ جی. مثلا وفرمد واہ ہوا ہنا، یہاں تردد سے مراد کیا ہے؟ پہلی صورت، پہلی مراد ان یداخلہ فی شہادت، شہادت میں دخل دے، ان کی گواہی میں دخل دے قاضی. یہ حرام ہے اس پر. گواہی میں دخل کیسے؟ فیدخل معہ کلمات توقعہ فی التردد، حاکم داخل کرے معہ شاہد کے ساتھ ایسے کلمات کو جو توقعہ ڈال دیں ہو اس شاہد کو تردد میں، اول غلط یا غلطی میں ڈال دیں. وہ بول رہا ہے، حاکم درمیان میں کچھ کلمے کہنے شروع کر دے جس کی وجہ سے وہ متردد ہو جائے جی. یا وہ غلطی پہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ واضح. جی. بِأَن یقول شاہد، مثلا شکول کا شاہد کہہ رہا ہو انہو اس طرح قضا، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں مدثر صاحب نے اس طرح خریدی تھی بھینس. آگے جلدی جلدی کیا کرے؟ فیقول الحاکم بِمِیَّہ، ابھی کہہ رہے ہیں شیخ صاحب مدثر صاحب نے مدعا علیہ سے خریدی تھی. جلدی جلدی حاکم کہتے ہیں میالف میں 1.5 لاکھ دینار میں، جلدی جلدی آگے لقمہ دے دیتا ہے. یہ حرام ہے لقمہ دینا. واضح ہوا؟ جی. او فی مکان فلانی، انہوں نے کہا خریدی تھی، آگے جلدی جلدی حاکم کہہ دیتا ہے فلان جگہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ حاکم کے لیے کرنا حرام. او یرید ان یتلفظ بشیء ینفعه فیداخلہ، یا شاہد ارادہ رکھتا ہو، شاہد ارادہ رکھتا ہو کس چیز کا؟ ان یتلفظ بشیء، ایسا لفظ بولے ینفعہ کہ جو مدثر صاحب مدعی کو کیا دے؟ فائدہ دے. فیداخلہ بغیر ہی، حاکم اور قاضی اس میں مداخلت کر دے بغیر ہی کسی اور لفظ کے ذریعے سے، لے یمنعہ من اتمام ہی، تاکہ یہ شاہد رک جائے اس کو اپنی گواہی کو تمام کرنے سے. جی. واضح؟ جی. دخل دے دے، قاضی کو پتہ چل گیا اب یہ جو لین لگا ہوا ہے نا اس لین پہ، یہ جو بول رہا ہے یہ اس کے مدعا کو ثابت کر پائے گا. اس کے تمام کرنے سے پہلے کوئی ایسا لقمہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی لین ہی چینج ہو جائے غریب کی. ٹھیک ہے نا؟ بھٹکا دے ورنہ وذالک، یا اس قسم کے اور کام کر دے. عکس لے ہیں، یہ بھٹکا ہوئے تھے گواہ صاحب، اور ایسے کلمات ادا کرے جس سے لین پہ آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہ کرے. یہ ایک چیز. وہو ہنا سے مراد ان یداخلہ فی شہادت، شہادت میں دخل نہ دے، حرام ہے. دوسرا او یتعقبہ، یتعقب نہ کرے گواہ کا، یہ بھی حرام ہے اس کے لیے. کس کے لیے؟ قاضی کے لیے. مثلا کیسے تعقب؟ بے کلام، ایسی کلام کے ذریعے سے لیجعلہ تمام ما یشہد بہی، جس شے کے بارے میں گواہی دینا چاہتا تھا شاہد، اس کے بعد وہ کلام لے آئے کوئی چیز، تاکہ اس کو کیا کر دے؟ تردد میں ڈال دے اسے. بحیث لو لاہ لترددا، سوری
اسے پورا کر دے کلام کو، اس حیثیت سے کہ اگر حاکم کی یہ کلام نہ ہوتی تو شاہد پٹڑی سے اتر چکا تھا، حاکم کی کلام نے اسے لین پہ سیدھا چلایا ہے، جی ٹھیک ہے نا جی۔ گواہ کی گواہی جو تھی نا وہ مدعی کے دعوے سے ہٹ کر جا رہی تھی، لیکن اس نے ایسا لقمہ دیا کہ گواہ کی گواہی ادھر پھر گئی کہ اس کے حق میں ثابت ہو گئی، بازی پلٹ گئی، جی ٹھیک ہے نا جی۔ صحیح۔ لو ہاں جی، تمام ما یشہد بہ، ایسی کلام کو پورا کر دے جس کے بارے میں وہ گواہی دے رہا تھا، اس کو قاضی پورا کرے، اس حیثیت سے کہ لو لا ہو، اگر قاضی کی کلام نہ ہوتی، لو لا ہو اگر قاضی کی کلام نہ ہوتی، لتردد الشاہد، تو شاہد متردد ہو چکا تھا، او عطا بغیر ہی، یا شاہد تو کوئی اور بات کہنے لگا تھا، شاہد غلط کہنے لگا تھا، مدعی کی بات سے ہٹ کر کہنے لگا تھا، لیکن اس قاضی نے لقمہ دے دیا جس سے یہ لائن پہ آ گیا۔ بل یک، یہ کرنا کس کے لیے؟ قاضی کے لیے حرام ہے، بل یکف ان ہو، بلکہ قاضی کیا کرے گا؟ یکف، قاضی رکے گا، کفا یکف رکنا، قاضی رک جائے گا، ان ہو کلام سے، ان الکلام، حتی ینتہی ما انتہو، یہاں تک کہ شاہد کیا کرے گا؟ اپنے کلام کو مکمل کرے گا، وَإِن لَمْ يُفِدْ، اگرچہ اس کی کلام فائدہ مند نہ بھی ہو، بولنے دے اسے، او تردد، یا ان کی کلام شاہد کی کیا ہو؟ متردد ہو، بولنے دے جو کچھ شاہد بولتا ہے، ثم یترتب علیہ ما یلزمہ، پھر کیا کرے گا؟ قاضی مرتب کرے گا علیہ، شاہد کی کلام پر، وہ چیز ما یلزمہ، یعنی ما یقتضی ہے، جو اس کی کلام کا تقاضا کرتی ہے، وہی حکم لگا دے گا۔ اگر شاہد کی کلام مدعے کو ثابت کرتی ہے تو مدعی کے حق میں فیصلہ دے دے گا، اگر ثابت نہیں کرتی تو خلاف فیصلہ دے دے گا، واضح؟ جی بولے گا نہیں قاضی، قاضی شاہد کو، گواہ کو بولنے دے جو کچھ بولتا ہے۔ او یرغبہ فی الاقامت، اس کا عطف انہوں نے کیا ہے مکرہت پر، مکروہ ہے قاضی کے لیے ترغیب دینا اقامت میں، ٹھیک ہے نا؟ اقامت میں نہیں کرنا۔ آ رہا اذا، مثلا اذا واجدہ مترددان، گواہ کیا تھے؟ متردد تھے گواہی دینے میں، گواہی دینے میں گواہ متردد تھا، گواہی دوں یا قاضی صاحب نے ترغیب دلائی کہ گواہی دے اس کے حق میں، ٹھیک ہے نا، اس کے حق میں گواہی دے، ترغیب دلائی، یہ ترغیب دلانا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ او یزاہدہ لو توقفا، یا اسے زہد دلائے، ٹھیک ہے نا، جی یعنی شوق دلائے ترک شہادت پر، لو توقفا، اگر وہ رکا ہوا ہو شاہد، مثال کے طور پر ان کا ارادہ کام تھا تو اس نے لین سے ہی اتار دیا، ٹھیک ہے نا، نہ دے، تاکہ نہ دے پائے، یہ قاضی نہیں کر سکتا۔ ولا یاقف عزم الغریم عن الاقرار الا فی حق تعالی، چلو آپ کی نیند جاگ جائے، ویسے ٹائم ختم ہو گیا ہے، یہ پڑھ لیتے، صرف یہ ترجمہ ہے لیکن اس سے آپ کی آنکھیں بیدار ہو جائیں گی، جی ٹھنڈک پہنچے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ ٹھنڈک پھیلائے گا۔ ولا یاقف عزم الغریم عن الاقرار، حاکم کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کیا کرے؟ منکر، غریم سے مراد منکر کے عزم کو روک دے، عن الاقرار، اقرار کرنے سے۔ منکر اقرار کرنا چاہتا تھا کہ واقعاً میں نے کیا کیا ہے، ان کی چوری کی ہے یا ان سے پیسے لیے ہیں، قاضی صاحب کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کیا کریں؟ تو اقرار نہ کر، ٹھیک ہے نا، یہ چلتے رہے گا سلسلہ، اس سے میں مدعی سے پیسے بٹورتا رہوں گا، تاریخ پہ تاریخ دے کر، تجھ سے نہیں لوں گا، اس سے میں لیتا رہوں گا، وہ امیر بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو غریب بندہ ہے۔ الا فی حق ہی تبارک و تعالی، ہاں اگر یہ تھے حقوق العباد کی بات، بندوں کے بندوں پر حقوق تھے، تو قاضی کو حق حاصل نہیں ہے کہ مدعا علیہ کو کیا کرے؟ اقرار کرنے سے روک دے۔ اگر حق اللہ ہو تو پھر مدعا علیہ، پھر مدعی اللہ ہے، مدعا علیہ کیا بنے گا؟ وہ مجرم بنے گا، گناہگار،
गुनाहगार बनेगा। ये फैसला यूं तो मसलन गुनाह कर दिया किसी बंदे ने गुनाह किया तो किसका मुजरिम है? शेख मुदस्सिर साहब का? अल्लाह का मुजरिम है। मसलन चोरी कर दी, चोरी के मामला में जिना कर दिया या कोई और, अब जिना की सूरत में ये मुजरिम आया हुआ है किसके सामने? काजी के सामने। अब काजी के लिए जायज है कि इसे इकरार करने से रोके, इकरार न करना अपने जिना का, क्यों? संसार कर दिया जाएगा। तू चोरी का इकरार न करना, क्यों? हाथ कट जाएंगे, ठीक है ना। इस सूरत में क्या है, हाथ कटने की सूरत में या संसार होने की सूरत में, जब यानी इस पर क्या, हाँ इससे कैसे रोक सकते जो हैं? मुश्किल हाँ। में पड़ जाए। ये भी तो हुक्म शरई है ना। हाँ शरई है ना, ये किसका हक है? अल्लाह का। अल्लाह का है, तो लेकिन इसलिए ये हुक्म इस तो बंदे को उससे बचा निकालना। सकता है ताकि क़यामत वाले दिन अल्लाह से तो ये भाग नहीं सकता। नहीं तो हुक्म चलो तो यहाँ तो निकालना। क्या कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है। दलील सुनिएगा, अनिल इकरार इल्ला फी हक़्क़िही ताला, जैसे खुला है ना, ज़हन खुला है, अभी आंखों को ठंडक पहुंचने वाली है। फी हक़्क़िल्लाह फयुस्तहब्बु, मुस्तहब है किसके लिए? काजी के लिए। आई युअर्रिज़ा, कि वो फिरवाए किसको? अल मुकिर, इकरार करने वाले को, बेहद्दिल्लाह तबारक, ताकि अल्लाह की हद इस पर जारी ना हो। उसके पैसे तो लुटवाए लेकिन हद जारी होने से बचवाए इसे, ताकि इस पर हद जारी ना हो। कैसे? बिल कफ अन हो, ताकि ये कैसे हद जारी नहीं होगी? ताकि ये कब, जब इकरार से ये रुक जाएगा। व तावील, या उसकी कलाम की तावील करे, इकरार वो कर चुका है, उसकी तावील कर जाए किसी ऐसी तरफ, उसके पैसे तो लौट जाएं लेकिन इसके हाथ ना कटें, इसे संसार ना हो, ठीक है ना। तावील करे। कहते फरमाते हैं ले कज़ियत माइज़ बिन मालिक, एक बंदा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हीना अकर्रा इंदहू, नबी के पास आकर उसने इकरार किया बिज़िना, कि या रसूल अल्लाह मैंने क्या किया है? जिना किया है। फी अरबत मवाज़िआ, इकरार कितनी जगह किया है उसने? इकरार 4 जगह किया है, ठीक है ना जी। वन नबी युरद्दिदुहु, रसूल के नास उसे तरद्दुद में डलवाते रहे, इकरार से फिर जाए, ठीक है ना, ताकि इस पर संसार का हद जारी ना हो, इसकी जान जाए ना हो जाए, ठीक है ना। युरद्दिदुहु वयू, कैसे तरद्दुद? वयू के फो अज़महु, उसके आज़म को रोकते रहे, तारीज़न लिरजूही, आमादा करते रहे इस बात पर कि वो वापस अपने इकरार से पलट जाए। माइज़ बिन मालिक अपने इस इकरार से क्या करे? वापस पलटे। कैसे कैसे? अब सुनिएगा। यकूल लहू, नबी करीम ने उसको कहा, किसको? माइज़ बिन मालिक, उसने क्या कहा था? या रसूलल्लाह मैंने क्या किया है? जिना किया, इकरार कर चुका है ना। नबी वापस पलटाना चाहते हैं, तावील कर रहे हैं। रसूल फरमाते हैं अल्लाह का कब्बलता, सोच ले शायद तूने सिर्फ उस लड़की को बोसे दिए थे, तूने जिना नहीं किया था, शायद तूने बोसे, ताकि ये संसार से बच जाए, शायद तूने बोसे दिए थे। वगमस्ता, या तूने फकत आंख मारी थी उसे, ठीक है ना। गामद हमारी होते आंख के जरिए से उसे इशारा करना, ठीक है ना जी। तूने फकत आंख मारी थी शायद के, उसे याद दिला रहे हैं, ठीक है ना। और नजरता, या फकत तूने मीठी नजर उसे देखी थी और कुछ नहीं किया था। काल अल माखिज, ओ माइज ने कहा ला ये काम मैंने नहीं किया था, बल्कि क्या किया था? वही बात जिना वाली। काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इसने ये भी इनकार कर दिया या रसूलल्लाह ना मैंने आंख मारी, ना बोसा दिया, ना ही मैंने मीठी नजर, बल्कि मैंने क्या किया है? जिना किया है। तो रसूल पाक ने फिर भी क्या किया? इसे बचाने की कोशिश की। आफा निकता, सोच ले क्या तूने निकत तो नहीं किया, तूने उसे निकत किया है, ठीक है ना। आफा निकता, क्या तूने उसे निकत किया? निकत कहते हैं, निकत का लफ्जी माना होता है उंगल को जमीन पर ऐसे मारना,
ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کیا تو نے مارا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اب نکتا کیا تو نے اس مرا کو مارا ہے، مارا یعنی تماچے نہیں مارنے، وہ خاص مارنا ہے جو شادی شدہ ہی صحیح سمجھ سکتے ہیں اور غیر شادی شدہ صرف تخیلاتی طور پر سمجھ سکتے ہیں. لا تکنا، جب اس نے یہ کہا کہ میں نقد کیا، نکتہا کہا نا، پیچھے والی باتوں جب اس نے قبول نہیں کی، رسول پاک نے فرمایا تو نے نکت کیا، تو اب رسول نے کہا تو اب کنایا سے کام نہ لینا، اب بتا سیدھا سیدھا نکت کے بارے میں. اب رسول کالا نعم، اس نے کہا ہاں جی یہ بھی ہے، نکت میں نے مارا ہے. کالا پھر بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ زمین پر انگل بھی مار چکا ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے پلٹ ہے. کالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی غاب ذالک من کا فی ذالک منہا، پہلے اس کی ضمیر ہے، حتی غاب ذالک، ذالک سے مراد مرد کی انگل، ٹھیک ہے نا، حتیٰ کہ تیری انگل غائب ہو گئی تھی، من کا تجھ سے، فی ذالک زمین پر، عورت کی زمین، منہا من المرأة، مرہ کی زمین میں تیری انگل غائب ہو گئی تھی. حتی غاب ذالک من کا فی ذالک منہا. قال نعم، اس نے کہا ہاں جی انگل بھی غائب ہو گئی تھی، اتنا مارا، ٹھیک ہے نا. قالا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا تھا کہ ہو سکتا ہے اب بھی رجوع کر جائے. کما یغیب المرود فی المکحلہ، کیا اس طرح غائب ہوئی جس طرح کے سرما دانی میں وہ جو ہوتی ہے سلائی غائب ہو جاتی ہے، ورشا فی البئر، جس طرح کے کنویں میں وہ رسی پھرتی ہے، اس طرح تیری زمین میں غائب ہوئی. قال نعم، اس نے پھر بھی کہا ہاں یا رسول اللہ، اسی طرح ہوا. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر رسول پاک جب اتنا سب کچھ اقرار کر چکا ہے، پھر بھی رسول پاک فرما رہے ہیں حل تدری ما الزنا، کیا یہ بھی تو جانتا ہے کہ زنا کیا ہوتا ہے. قال، یہاں تک بھی نبی پاک دیکھ ہو سکتا ہے کہیں سے یہ رجم ہونے سے، حد جاری ہونے سے بچ جائے. قال، اس ماعز نے کہا نعم یا رسول اللہ، عطائی تو میں نے انجام دیا، منہا اس عورت سے، حرامن وہی حرمت، ما یعتی الرجل من امرت ہی حلالن، وہی کام میں نے اس عورت سے حرام طریقے سے کیا ہے جو بندہ اپنی بیوی سے حلال طریقے سے کرتا ہے. اور اس میں نکت بھی ہے، اس میں کیا ہے، سبھی کچھ ہے، ٹھیک ہے نا. اب رسول فعند ذالک، اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آمارا برجم ہی، اس کے رجم کا کیا دیا، والحمدللہ. بلکہ یہ ترجمہ ہے آگے اگر کہیں تو 1 منٹ کا، اس کے ساتھ متعلقہ ہے. کما یستحب تعریضہ للانکار، ہے اس طرح انکار کی تعریض کرنا مستحب ہے، یعنی اسے آمادہ کرنا کہ تو انکار پر آمادہ ہو جا. یہ کیا ہے، جس طرح یہ مستحب ہے، یکرہ لمن علمہ منہ غیر الحاکم حثہ علی الاقرار، مکروہ ہے اس بندے کے لیے جو جانتا ہو، عالمہ جو زنا کو جانتا ہو، منہ من الزانی، غیر الحاکم حاکم کے علاوہ، کیا مکروہ ہے، حثہ علی الاقرار، اس کو اقرار پر آمادہ کرنا. ایک بندے غریب نے زنا کیا اور زید نے زنا کیا، عامر دیکھ رہا تھا، عامر کے لیے مکروہ ہے کہ اسے آمادہ کرے، جا تو جا کر قاضی کے سامنے اقرار کر. یہ آمادہ کرنا کیا ہے، لأن حزالن، کیونکہ حزال ایک بندے کا نام ہے، حزال بن یزید بن ذئاب، حزال ایک بندے کا نام ہے. قال للماعز، اس حزال نے ماعز کو کہا تھا، بادر الی رسول اللہ، کہ جلدی جا رسول کے پاس. یہ جو ماعز آیا ہوا تھا نا اقرار کر رہا تھا، پیچھے ہاتھ کس کا تھا، حزال کا تھا. حزال نے کہا تھا جلدی رسول کے پاس جا کر اقرار کر اپنے زنا کا، قبل ان ینزل فیک قرآنا، ایسا نہ ہو کہ تیرے بارے میں کہیں قرآن کی آیت نازل ہو جائے اور پھر تیری بےزتی ہو جائے مجمع عام میں،
خود ہی جا کر اقرار کر دے. فقال لہ النبی صلی اللہ لہو یعنی حزال کو، رسول کنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حزال کو کہا لما علم بہی، جب تجھے اس بات کا اس گناہ کا علم ہو گیا تھا، اللہ سترتہ بثوبکا، اگر تو چھپا دیتا ہو اس گناہ کو بثوبکا اپنی چادر کے ذریعے، اپنے کپڑے کے ذریعے سے، کان خیرن لکا تو تیرے لیے یہ بہتر، یعنی اس کے عیب کو تو چھپا دیتا اور اسے آمادہ نہ کرتا، اسے بتاتا بھی نہ کہ میں نے دیکھا ہے، اور اسے آمادہ کر کے نہ بھیجتا، جو تیرے لیے بہتر تھا. یہ تو نے اچھا نہیں کیا جو اسے آمادہ کر کے بھیج دیا. والحمدللہ رب العالمین.